رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبھا سجدے کر کر ہارے، رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں ملسی جڑے اپنے نفس نو مارے۔ آج ہم بات کریں گے روحانیت کے حوالے سے کہ روحانیت کے راز کیا ہیں، اصل آخر ہمیں آج تک ہم کیوں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب نہ کر پائے ہیں، نہ سمجھ پائے ہیں۔ جس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ روحانیت کیا ہے تو وہ اپنی اپنی ایک ڈیفینیشن بتا رہے ہیں اور اپنے مکتبہ فکر اور اپنے سلاسل کو آگے رکھ کر اور پھر اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے، میں نے یہ کوشش کی ہے کہ روحانیت کی جو ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے وہ بھی کلیئر کر دوں اور اس کا راز کیا ہے یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں۔ تو روحانیت جو لفظ ہے یہ روح سے نکلا ہے، اور انسان جو ہے وہ روح اور جسم مٹی کا ہے، روح اللہ کا ہے۔ یہ جو مرکب ہے یہ روح اور جسم کا مرکب ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ روح کا تعلق کس کے ساتھ ہے اور جسم کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ ہمارا جو جسم ہے یہ اس کا تعلق ناسوتی دنیا سے ہے۔ ناسوتی دنیا مطلب جس دنیا میں ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے جسم کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہمارے جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ بالکل اس کے برعکس جو روح ہے اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے۔ اب یہ دو چیزیں بالکل الگ ہو گئی۔ ایک یہ کہ ہمارا جسم جو ڈیلی بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی فنا ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، ایسے آہستہ آہستہ اس کا جسم ختم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اسی مٹی کے ساتھ ہے، اسی مٹی میں اس کو ملنا ہے، اور اس کی پرورش جو ہے اور اس کی نشو و نما بھی کا تعلق بھی اسی دنیا سے ہے۔ ہم کھانا پینا بھی یہیں سے لیں گے، ہمارے جو بھی معاملات ہیں جسم کے وہ یہیں سے، ہماری اس دنیا سے ہمیں ملیں گے۔ اور اس کے بالکل برعکس جو روح ہے اس کا تعلق اس دنیا سے ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ضرور یہاں پہ آیا ہے کچھ ٹائم کے لیے اور پھر واپس چلا جائے گا، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس کا تعلق ایک تو اس دنیا سے ہے نہیں، اس دنیا کا تعلق صرف ہمارے جسم سے ہے۔ تو انسان کا جسم اور ذہن مطلب مائنڈ اور باڈی یہ تفریق کرتا ہے، اس کا کام ہے تفریق کرنا، کیونکہ نفس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ تفریق اب دیکھیں کیسے کرتا ہے۔ انسان کی نسل، جسم جو ہے یہ مختلف نسل ہمارے یہاں دنیا میں ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے جتنے بھی کانٹیننٹ ہیں وہاں پہ اگر یورپ کی طرف جائیں گے تو ان کی نسل تھوڑی الگ ہے، پھر ایشینز لوگ الگ ہیں، افریقن الگ ہیں، ان کے کالے رنگ ہیں۔ تو یہ ایک تو نسل میں فرق ہو گیا۔ پھر زبان بھی ہماری مختلف ہے، لینگویجز کا فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر ثقافت اور تہذیب ہر کسی کی، اب کہیں پہ بھی جائیں گے، کسی بھی ملک میں جائیں تو ان کی لینگویج بھی الگ ہے، ان کی کلچر اور سویلائزیشن بھی الگ ہے۔ اب یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں الگ ہیں، اس کا مطلب ہے اس سے تفریق ہوتی ہے، لوگ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل اسی کے ساتھ کھانا پینا یہ بھی الگ ہے۔ جو چائنا میں کھایا جاتا ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں بالکل الٹی آ جاتی ہے۔ پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو وشنو ہے وہ مچھلی اور یہ جو گوشت، بڑا گوشت، یہ اس کے کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کتنا فرق ہو گیا، کھانے پینے میں بھی بہت فرق آ جاتا ہے۔ اور رسم رواج جو ہے، شادی ہو گئی اور دوسری جو کلچر ہیں، جو ہماری رسم ہیں، یہ اس میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ
اگر ایشین یہ رسم دیکھیں گے، ایشیا میں شادیاں اور یہ جو جب موت ہو جاتی ہے یا اس قسم کے جو بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں انسان کی سوشل زندگی میں، سوشل لائف میں، وہ بھی الگ ہوتے ہیں. یہاں کے الگ ہیں، پھر یورپ میں جائیں گے وہاں پہ الگ ہیں، آسٹریلیا میں الگ، عرب کلچر، عرب میں الگ چیزیں. بالکل اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو ہماری یہ جو جسم ہے جس کا تعلق اس دنیا سے ہے، تو یہ جسم کیا کر رہا ہے؟ یہ تفریق پھیلا رہا ہے، یہ فرق کر رہا ہے، بہت فرق کر رہا ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ نسل ہو، زبان ہو، ثقافت ہو، کھانا پینا، رسم رواج، کچھ بھی ہو. اس کے بالکل برعکس روح انسان کو آپس میں جوڑتا ہے، کیونکہ اس کا سورس ایک ہی ہے، یہ ایک ہی جگہ سے آیا ہے، ایک ہی عالم سے آیا ہے، عالم ارواح سے. یہ اس کا کیونکہ اس میں کوئی تفریق ہے ہی نہیں، نہ رنگ، نہ نسل، نہ کچھ بھی نہیں. اس کا مذہب بھی ایک ہی ہے، وہ ہے مذہب سچائی. میں اس کو صرف اس لفظ میں جوڑ رہا ہوں کہ سچائی. اس کو میں نہ اسلام کہہ رہا ہوں نہ اور کچھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں تھوڑا پھر لوگ فرق کر لیں گے، کہیں گے یہ صرف مسلمانوں کے لیے بات کر رہا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ روح تو آپ کو غیر مسلم میں بھی روح ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ غیر مسلم میں روح نہیں ہے، غیر مسلم میں بھی روح ہے. تو اس کا مذہب سچائی، ایمانداری، اور اس کا کہاں سے آئی ہے؟ ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے عالم ارواح سے. اچھا، اس کو جب جسم یہاں پہ انسان مرتا ہے، جسم مٹی میں مل جاتا ہے، تو وہ روح جو ہے انسان کی، وہ واپس کہاں جاتی ہے؟ واپس وہیں پہ جہاں سے آئی ہے. اور ان سب روحوں نے عہد الست میں اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو ساری روحوں نے یہ جواب دیا تھا کہ بالکل ہم مانتے، ہم شاہد ہیں کہ آپ ہمارے اللہ ہو. اور یہ روح نفس سے آزاد ہے، نفس کی جو غلامی ہے، ان سب چیزوں سے یہ آزاد ہے. اب آپ یہ فرق سمجھ لیں کہ جسم اور روح، مطلب جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے، نفس سے ہے. یہاں پہ جو بھی علم موجود ہیں، علوم موجود ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم تفریق کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں. جبکہ روحانیت کا تعلق دین سے ہے. روحانیت جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا نام روحانیت ہے. جہاں پہ بھی آپ کو فرق مل گیا، یہ جو بڑے بڑے جو صوفیہ اکرام گزرے ہیں، وہ کسی چیز میں فرق کرتے ہی نہیں ہیں. جہاں پہ بھی آپ کو فرق نظر آ گیا، وہاں پہ اس معاشرے میں یا اس مذہب میں یا اس کلچر میں یا اس ملک میں آپ کو روحانیت نہیں ملے گی. اگر آپ کو روحانیت سمجھنی ہے، روحانیت کا راز سمجھنا ہے، تو روحانیت جوڑ کے زندگی گزارنے کا نام ہے. سب کو ساتھ چل کے مل کے چلنے کا نام روحانیت ہے. روحانیت وہ علم ہے جس میں کوئی کسی میں بھی تفریق نہیں کرنی، کوئی فرق نہیں ہے، سب کو ایک جیسا. کیونکہ وہاں پہ بھی عہد الست میں بھی سب ساتھ تھے، وہاں پہ عالم ارواح میں بھی ہم سب ساتھ تھے، اور یہاں پہ بھی ہمیں ساتھ زندگی گزارنی ہے، کوئی فرق نہیں کرنا، اور پھر واپس لوٹ کر بھی عالم ارواح میں جانا ہے. تو روحانیت کا مطلب، روحانیت کا راز یہی ہے. سمجھ لیجئے کہ روحانیت بندوں کو، انسانوں کو جوڑتا ہے. یہ روحانیت کا علم انسانوں کو جوڑتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ صوفیزم، کیونکہ وہ اس کا بنیاد روحانیت پہ ہوتا ہے، وہ سب سے عالم میں، پورے عالم کے لیے محبت اور پیار کا پیغام لے کے آتا ہے.